فرمایا اپنے ہاتھوں سے نہیں، تم بھی کاغذ اور قلم رکھ دینا، میں بھی کاغذ اور قلم رکھ دوں گا، اور ہم ان کاغذ اور قلم کو اشارہ کریں گے، قلم خود اٹھ کر لکھے، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے پھر وہ حق پر ہوگا، دوسرا باطل پر۔ تم کسی مردہ کو لے آؤ، یہاں پر رسول اللہ کی ختم نبوت کے مسئلے پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس مردے کو زندہ کر، تو اللہ اس مردے کو بھی زندہ فرما دے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1890 میں آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں حضور کے شہر مدینہ میں مستقل رہائش رکھوں۔ اب یہ دیکھیں مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، صحابہ کے زمانے سے یہ مومنوں کی خواہش ہے کہ حضور نے جن فضاؤں میں سانس لیا ہے، جس زمین کو حضور کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس شہر میں ان فضاؤں میں اپنی زندگی گزاریں اور وہاں پہ ہمیں موت نصیب ہو، مدینہ میں ہمیں موت نصیب ہو، یہ مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں روزہ مبارک پر اپنی بقیہ زندگی گزاروں گا۔ یہ فیصلہ کر کے آپ 1890 میں مدینہ شریف پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پہنچتے ہیں، وہاں پر قیام کرتے ہیں، انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میرے لیے تم یہاں پر آ گئے ہو اور ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھ رہا ہے جو میری نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور میری احادیث کو اپنی تعویلات کی کینچیوں سے ٹکڑے کر رہا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرا شہر چھوڑو، جا کر ہندوستان میں میری ختم نبوت کا دفاع کرو۔ اس بات کو آپ سمجھیے کہ حضور کے شہر میں رہنا، حضور کی مسجد میں نماز پڑھنا، ایک نماز کا 50,000 نمازوں جتنا ثواب پانا، ایک ایک لمحہ حضور کی خدمت میں بیٹھنا جس کی کوئی عبادت جس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا کام کرنے گئے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ وہاں پر جا کر ختم نبوت کا دفاع کرو۔ گویا حضور نے فرمایا جب فتنے کا زمانہ ہو، جب ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہوں، تو پھر اپنے آپ کو بچا کر کونوں میں بیٹھ جانا یہ قائدین اور علماء کا کام نہیں ہے۔ اس وقت پھر مدینہ سے نکل کر جس طرح صحابہ نے مدینہ چھوڑا، صحابہ کو بھی تو مدینہ پیارا تھا، حضور کی صحبتیں ان کو حاصل تھی، لیکن حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ سندھ کے اندر آپ کو صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، صحابہ کیا کرنے آئے یہاں پر؟ ہندوستان میں صحابہ کی قبریں ہیں، دنیا کے کونے کونے پر صحابہ کی قبریں ہیں۔ صحابہ کرام مدینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، شہر مدینہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان واپس تشریف لے آئے حضور کے کہنے پر۔ ابھی یاد رکھیں 1890 میں مرزا قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا، اور ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور وہاں سے رسول اللہ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو فرمایا کہ جاؤ وہاں پر ابھی فتنہ اٹھنے والا ہے۔ ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حضور نے 10 سال پہلے فرمایا کہ جاؤ ہندوستان میں رہ کر کام کرو۔ اب یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے آہستہ آہستہ مہدی ہونے کے بعد دوسرا دعویٰ کرتے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کتابیں لکھی، آج بھی موجود ہیں۔ کتابوں کا جواب وہ نہیں دے سکا تو اس نے کہا جی مباہلہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مباہلے کے لیے بھی تیار ہے، کیا کرنا ہے مباہلے میں؟ اس نے کہا جی مباہلہ یہ ہے کہ آپ بھی ایک تفسیر لکھیں، میں بھی ایک تفسیر لکھتا ہوں، بعد میں کچھ علماء کو ہم فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر دیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کس کی تفسیر جو ہے وہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہے، بہت اچھی عربی میں لکھی ہوئی ہے، زیادہ نقطے ہیں، وہ جیت جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس سے فیصلہ نہ ہو پائے، فیصلہ ہونا چاہیے جو بالکل سورج کی طرح واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تفسیر لکھنی ہے تو ٹھیک ہے، ایک جگہ ہم جمع ہوتے ہیں، تمہارے لوگ بھی آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں، ہمارے لوگ بھی آ جائیں، قلم اور کاغذ رکھ دیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کر تفسیر لکھے وہ جیت جائے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھوں سے نہیں، تم بھی کاغذ اور قلم رکھ دینا، میں بھی کاغذ اور قلم رکھ دوں گا، اور ہم ان کاغذ اور قلم کو اشارہ کریں گے، قلم خود اٹھ کر لکھے، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے پھر وہ حق پر ہوگا، دوسرا باطل پر۔ خاموشی ہو گئی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کافی عرصے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے کچھ لوگ آئے، کہا پچھلی باتوں کو چھوڑیں، آخری بات ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بیماروں کو جو لولے لنگڑے ہوں ان کو لے کر آتے ہیں، ایک کے بارے میں آپ دعا کریں، ایک کے بارے میں ہمارے وہ غلام احمد قادیانی دعا کریں گے، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گئے وہ حق پر۔
آپ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے، اگر مردہ زندہ کرنے کا مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم بیمار کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہو، تم کسی مردہ کو لے آؤ، یہاں پر رسول اللہ کی ختم نبوت کے مسئلے پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس مردے کو زندہ کر، تو اللہ اس مردے کو بھی زندہ فرما دے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ باطل جو ہے بھاگنے کے لیے ہے، وہ پھر اس کے بعد سامنے نہیں آیا۔